سلتم من الاولین، پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، وسلتم من الآخرین، اور آخر لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا۔ اب قیامت کے میدان میں جو تیسرا گروہ ہوگا جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اصحاب الشمال، اور الٹے ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے بہت ذلیل و رسوا ہوں گے، فی سموم و حمیم، جلتی ہوئی ہوا میں اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے۔ لو گرم ہوا ہے، پھر جب کوئی چیز ابل رہی ہوتی ہے تو اس کی گرم ہوا وہ اور زیادہ گرم ہے، لیکن سوچیں جہنم کی گرم ہوا کس قدر گرم ہوگی کہ وہ ہڈیوں کو گلا کر رکھ دے گی۔ وہ حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، کسی کے بدن پر گرم کھولتا ہوا پانی گر جائے تو وہ کھال کو جلا دیتا ہے، لیکن سوچیں جہنم کا گرم کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا کہ وہ کھال کو بھی گلا کر، گوشت کو بھی گلا کر گرا دے گا۔ اس قدر گرم ہوگا کہ وہ چہرے کے قریب لایا جائے گا تو آنکھیں، ناک، کان سب اس میں گر جائیں گے۔ سوچیں کیا اتنی پیاری جنت کے راستے کو چھوڑ کر گناہوں بھری زندگی گزارنا اور اصحاب الشمال بننا، نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے، کیا یہ کوئی عقل مندی ہے؟ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور جلتے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ دھواں بھی ایسا ہوگا جو ظاہر اور باطن کو جلا دے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کی سب سے تیز ترین آگ لی جائے، جو موجودہ سائنسی دور میں وہ 1,000 اور 2,000 سینٹی گریڈ تک آگ کو پہنچا دیا گیا۔ فرمایا دنیا کی سخت ترین اور گرم ترین آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زائد گرم ہوگی۔ اتنی گرم کہ اگر جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں بالفرض پھینک دیا جائے تو اسے نیند آ جائے اور وہ سمجھے کہ مجھ سے عذاب دور ہو گیا۔ لا بارد ولا کریم، یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی عزت والا سایہ ہے، اس میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نعمتوں میں تھے، دنیا میں عیش و عشرت میں مبتلا تھے، دنیا میں اپنے نفس اور اپنے موڈ پر وہ چلے، تو جو کرنا تھا انہوں نے دنیا میں کر لیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وَكَانُوا يُصِرُّونَ، وہ ضد کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے گناہوں پر، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے اور پھر اس پر ضدی تھے، توبہ نہیں کرتے تھے، اصرار کرتے تھے۔ اب کافروں کا ذکر ہے، وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کافر کہتے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا بے شک ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا جو پہلے گزر گئے وہ بھی دوبارہ اٹھیں گے؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور پچھلے، اگلے پچھلے تمام کے تمام اٹھائے جائیں گے، لمجموعون، تمام کے تمام اٹھا کر
لائے جائیں گے الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے وعدے کی طرف، یعنی بروز قیامت وہ میدان محشر میں جمع ہوں گے. ثم پھر انکم بے شک تم سے کہا جائے گا ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہوں، اے جھٹلانے والوں. دو باتیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جو کافر ہیں اور بعض وہ ہیں جو ضالون ہیں، گمراہ ہیں، کہ نیکیوں کو چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہیں اور گناہوں کو جائز سمجھ رہے ہیں، گناہوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں. لآکلون من شجر من زقوم، جس سے اللہ ناراض ہوگا، جس کا ایمان برباد ہوگا، اس سے فرمایا جائے گا ضرور آج تمہیں کھانا ہے زقوم کے درخت کو، آگ کے کانٹے دار درخت کو. فمالئون منها البطون، اور اسی کانٹے دار درخت سے وہ پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا وہ پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پس وہ اس طرح پانی پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے. یعنی اول تو انہیں بھوک لگے گی، پھر کافی عرصے تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے تو انہیں کانٹے دار درخت دیا جائے گا. بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبور ہو کر کھائیں گے، وہ گلے میں اٹک جائے گا، اس قدر زہریلا ہوگا کہ ان کے جسم کی اندرونی چیزوں کو وہ کاٹ کر پھینکنا شروع کر دے گا. تو اب یہ پانی کے لیے چیخیں گے، پھر انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا. تو اس قدر انہیں شدید پیاس لگے گی، اور یہ بھی اللہ کا عذاب ہوگا کہ اس کھولتے ہوئے پانی پر بھی اس طرح لپکیں گے جیسے پیاسے اونٹ لپکتے ہیں. جب وہ پیئیں گے تو وہ اور زیادہ ان کے عذاب کو بڑھا دے گا. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان لوگوں کی مہمان نوازی ہے آج کے دن، فیصلے کے دن. یعنی ایسے لوگوں کی میزبانی اس گرم کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار درخت اور اللہ کے عذاب سے کی جائے گی. 3 گروہ کا ذکر کیا گیا. اب ہم ذرا غور کریں، صبح سے لے کر شام تک ہمارے اعمال کس گروہ کے مطابق ہیں؟ ہم اگر لیں تو سب سے پہلے فجر کی نماز. فجر کی نماز ہم کبھی پڑھتے ہیں، کبھی قضا کر دیتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز چھوٹ جائے ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا، روتے نہیں، موڈ آف نہیں ہوتا. حالانکہ دنیاوی طور پر 1 لاکھ 2 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو ناشتہ حلق کے نیچے سے نہیں جاتا، لیکن اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ ساری دنیا کی دولت اگر ضائع ہو جائے، اس سے بڑھ کر جو نقصان ہے وہ نماز کا قضا ہو جانا ہے، اس کی پرواہ نہیں. پھر اس کے بعد ہم جب اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں تو آپ سوچیں، آفس پہنچنے تک ہو سکتا ہے کتنے مسلمانوں کے دلوں کو ہم دکھاتے ہوں، ہو سکتا ہے بچوں کو کچھ بول دیتے ہوں بغیر شرعی اجازت کے، زوجہ پر غصہ کر رہے ہیں، اٹھے خود لیٹ ہیں اور چیخ و پکار خود ہی کر رہے ہیں. جلال ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ہماری زبانوں سے سب پریشان ہیں. ہمارا موڈ خراب ہو اور باہر سے اگر کوئی پریشانی ہو تو ہم اس کا بدلہ اپنے گھر میں لیتے ہیں. ہمیں دیر ہو جائے تو اس کا بدلہ ہم گھر والوں سے لیتے ہیں. کتنے مسلمانوں کا، گھر کے افراد کا دل دکھا کر پھر ہم آفس گئے. آفس میں جو کمزور مل جائے اور جو ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکے
اس کی ذرہ برابر بھی ہم رعایت اور مروت نہیں رکھتے. ہم بڑے آدمی سے تو کس قدر ادب سے بات کرتے ہیں, کیسی تمیز سے بات کرتے ہیں, سارا غصہ ہمارا چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے. لیکن آفس کی چپراسی سے, غریب ملازم سے ہم تو تڑاک کرتے ہیں. آپ کہہ کر اس سے نرمی سے بات کرنا ہمیں نصیب نہیں. پھر غیبت کرنا, چغلیاں کرنا, جھوٹ بولنا, بد نگاہی کرنا, غیبتیں, حسد, کینہ, بغض, عداوت, حرام حلال کی تمیز نہ کرنا, نمازوں کی پرواہ نہ کرنا. اذان ہو رہی ہے, گفتگو کر رہے ہیں, حالانکہ دوران اذان گفتگو کرنے والے کے بارے میں خطرہ یہ ہے کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا, لیکن پرواہ نہیں ہے. اس طرح دن پورا گناہوں میں, بد نگاہی میں, برے خیالات میں, بری سوچ میں, مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں کرتے کرتے گزار چکے. اب آفس سے گھر پر آئے, نہ نماز کی پرواہ ہے, نہ اپنی آخرت کی پرواہ ہے, نہ موت کی فکر ہے. ٹی وی آن کیا اور خوب جی بھر کے بد نگاہیاں کی, کان کو حرام سے بھرا. اس طرح گناہ کرتے کرتے جب تھک گئے تو سو گئے. پھر دوبارہ صبح اٹھ کر وہی روٹین. اس روٹین میں اور کافروں کی روٹین میں بتائیے فرق کیا ہے؟ کیا مسلمان کی زندگی ایسی ہوتی ہے؟ کیا مسلمان اور کافر کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ تو ہمارا جو انداز ہے یہ جنتیوں والا انداز نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سچی پکی توبہ کرنے اور ایک نیک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا. فلولا تصدقون, پھر تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے, ہماری باتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ افرأیتم ما تمنون, تو بھلا دیکھو تو وہ نطفہ جو گراتے ہو. اانتم تخلقونہ, کیا تم اس سے انسان بناتے ہو؟ ام نحن الخالقون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جب ہم نے پیدا کیا, خود تم دنیا میں آئے تو تمہارا بس نہ چلا. تمہارے یہاں اولاد ہو, اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ ہو, اور وہ چاہے تو جس طرح وہ چاہے اسی انداز میں جو شکل و صورت وہ بنانا چاہے. اس کے باوجود تم رب کی بارگاہ میں جھکتے نہیں. نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا, اس کے باوجود تم موت کی تیاری نہیں کرتے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم ہارے نہیں ہیں. مراد یہ ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر کے ہم تھکے نہیں ہیں, دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہیں. اسی طرح دنیا کے اندر آنے کے بعد تم ہماری قدرت سے باہر نہیں نکل سکے. جب ہم چاہیں گے تمہیں موت دے دیں گے, لیکن پھر بھی تمہیں اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں. علی ان نبدل امثالکم, ہم قادر ہیں اس پر کہ تمہارے جیسے اور پیدا کر دیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور تمہیں ان شکلوں میں تبدیل کر دیں جنہیں تم جانتے ہی نہیں ہو. یعنی تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں, تمہیں جانور بنا دیا جائے. ہم اس پر قادر ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو اور پھر جب تم واپس آؤ تو تمہاری شکلیں یا تو جانوروں کی طرح بن گئی ہوں, یا تم انسان ہی ہو لیکن اتنی بدل گئی ہو کہ کوئی رشتہ دار تمہیں پہچانے ہی نہیں. اب سوچو کس قدر مصیبت میں پڑ جاؤ گے, تم اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکو گے. ہم چاہیں تو اس پر قادر ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى, اور بے شک تم پہلی پیدائش کو جان چکے.
کہ پہلے ہم نے پیدا کیا ہے. فلولا تذکرون، پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہماری قدرت اور عظمت کو کیوں نہیں سمجھتے. افرأیتم ما تحرثون، ذرا بتاؤ جو تم بیج زمین پر بوتے ہو، اانتم تزرعونہ، کیا تم اس سے کھیتی اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم کھیتی اگانے والے ہیں. چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے، زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں، ہر بیج سے پودا نہیں پیدا ہوتا. کئی بیج خاک میں مل جاتے ہیں. جب ہر بیج سے پودا پیدا نہیں ہوتا، کچھ بیجوں سے پودا پیدا ہوتا ہے، تو سوچیں اگر سارے ہی بیج خاک میں ہی ملا دیے جائیں اور کسی سے بھی پودا پیدا نہ ہو تو ہم کیا کر لیں. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ان تمام بیجوں کو ریزہ ریزہ کر دیں، اس سے کوئی پودا پیدا نہ ہو. فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے ہوئے رہ جاؤ. تم کہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کھاد میں یہ مسئلہ تھا، اس بیج میں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ نسل خراب ہے. تم اس طرح کی باتیں بناتے رہو، پھر آخر کار تم یہ کہو انا لمغرمون، بے شک ہم پر تو جرمانہ پڑ گیا کہ بیج کی جو رقم وہ لگائی وہ بھی ضائع ہوئی، کھیتی باڑی کی، ہل چلایا، پانی دیا، محنتیں کی، کچھ بھی نہ ملا. ہماری محنت اور یہ تو ایک گویا کہ مشقت اور جرمانہ بن گئی. بل نحن محرومون، بلکہ تم یہ کہو کہ بلکہ ہم تو محروم ہیں، زراعت سے اور کھیتی باڑی سے، اناج سے محروم ہو گئے. بتانے کا مقصد یہ ہے انسان کی بے بسی بتائی جائے. انسان یہ سوچے کہ جو وہ چاہے وہی ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہے. کئی تمنائیں، کئی چاہتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے چاہنے کے باوجود بھی ہوتا وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی بوڑھے نہ ہوں، کبھی بھی ہمارے جسم پر کوئی بیماری نہ آئے، کبھی بھی کوئی ٹینشن، فکر، پریشانی، کوئی حادثہ نہ ہو. مگر ایسے حالات آتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم ہر معاملے میں خود مختار نہیں ہیں، رب العالمین کی قدرت کے تحت ہیں. تو اس کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اس کے ہو جائیں. وہ کرم فرمائے گا تو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جائے گی. افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم اسے بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں. سائنس نے اتنی ترقیاں کی، لیکن بارش کے معاملے میں ہر ایک جانتا ہے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ایک موقع پر میں نے یہ بات عرض کی تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ اب تو سائنس نے مصنوعی بارش کو ایجاد کر لیا ہے، مصنوعی بادل بنائے جاتے ہیں اور مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے. تو اس موقع پر میں نے یہ عرض کیا کہ مصنوعی بارش پر جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ اگر اتنا کم ہوتا تو ہر کوئی مصنوعی بادل بنا کر مصنوعی بارش برسا دیتا. یہ تو ایک دل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک یوں سمجھے تجربہ کر کے دکھایا. ورنہ سوچے تو صحیح یہ مصنوعی بادل بنائیں گے کہاں سے؟ جو ٹنکی کے اندر، جو تالاب میں پانی ہے اسی کو اوپر لے جائیں گے، پھر اسے گرائیں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی تو ان کے پاس موجود ہے. اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ فوارے سے کوئی چھڑکاؤ کرے، اس کے بجائے وہ اوپر سے ہیلی کاپٹر سے وہ چھڑکاؤ کر دے
یا مصنوعی بادل بنا کے کر دے، لیکن جو بارش کی برکتیں ہیں کہ وہ پانی کی کمی کو دور کرتی ہے، زمین مردہ ہے، بنجر ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، وبائی امراض دور ہو جاتے ہیں، اور جس بارش کے برسنے سے تمام جانوروں کے لیے بھی حیات ہے، اس بارش کے آج بھی ہم محتاج ہیں اور تا قیامت محتاج رہیں گے۔ اس بارش کے لیے اس قدر محتاج ہیں کہ آج بھی دنیا کی ترقی یافتہ ممالک میں اگر کئی سالوں تک بارش نہ ہو تو قحط سالی کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ تو سمجھانے کے لیے ہے۔ اگر دوسرے انداز میں دیکھا جائے تو سائنسدان کو پیدا کس نے کیا؟ اسے ہاتھ، آنکھیں اور عقل کس نے دی؟ رب العالمین کی ہی ساری قدرتوں کا اظہار ہے۔ لو نشاء، اگر ہم چاہتے، جعلناہ اجاجا، تو اوپر سے جو پانی آتا اسے نمکین، انتہائی نمکین بنا دیتے، تو یہ نمکین نہیں، میٹھا ہے۔ فلولا تشکرون، پس تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ افرأیتم النار التی تورون، ذرا بتاؤ وہ آگ جو تم جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها، اس کے درخت کو، وہ لکڑی جس سے تم آگ جلاتے ہو، وہ درخت جس میں یہ مادہ پیدا ہوتا ہے، یا وہ ماچس کہ جس کے اوپر تم مادہ لگاتے ہو، تو یہ مادہ، یہ میٹر زمین کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ گیس، پیٹرول، مٹی کا تیل، یہ سب کیا تم نے فیکٹریاں لگا کے بنایا ہے یا زمین کے اندر یہ پیداوار ہے؟ اگر ہمارے لیے بنانا ممکن ہوتا، ہماری طاقت میں ہوتا، تو دنیا پیٹرول والی زمینوں کے پیچھے پاگل ہو کر نہ گھومتی۔ سپر پاور کہلانے والے وہ پیٹرول پیدا کرنے والی زمینوں کو للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھتے۔ اانتم انشأتم شجرتها، کیا تم اس کے درخت کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم اسے بنانے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا کہ اس آگ کو دیکھو اور جہنم کی آگ کو یاد کرو۔ ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے سامان بنایا کہ مسافر ان درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ پیدا کریں، جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں ہم سن چکے ہیں کہ عرب میں ایسے درخت پائے جاتے کہ جن کی ٹہنیوں کو جب توڑا جاتا تو ان سے بالکل پانی کی طرح ایک مادہ گرتا، اور وہ میٹر جو گرتا اس میں آگ جلانے کی طاقت تھی۔ جب وہ ان ٹہنیوں کو رگڑتے تو آگ پیدا ہو جاتی۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی کہ جس کا نام عظیم ہے۔ سلتم من الاولین، پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا، وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آخر لوگوں میں سے بھی ایک بہت بڑا گروہ دائیں ہاتھ والا ہوگا۔ اب قیامت کے میدان میں جو تیسرا گروہ ہوگا